باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد ورد فی زیارت السید الشہداء عن الصادق علیہ السلام خطابا لأصحاب و انصار الحسین علیہ السلام بأبی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ چاند رات سے سلسلے گفتگو جاری ہے زیارت وارثہ کے ان فقروں کے تذکرے کے ساتھ اور ان کی تلاوت کے ساتھ، جس میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام انصار حسین سے خطاب کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، تم پاک ہوئے، وہ زمین پاک ہو گئی جس زمین میں تم دفن ہوئے، اور تم نے بڑی کامیابی حاصل کی، اس ہدف تک پہنچ گئے جو انسان کی ترقی کی آخری منزل ہے، یعنی تم نے جنت ہی حاصل نہیں کی، تم رضائے پروردگار تک پہنچ گئے۔ اپنی جان دے کے، اپنی اولاد دے کے، اپنا سب کچھ دے کے تم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تم نے کھویا کچھ نہیں ہے، تم نے پا لیا ہے وہ سب جس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کی خوشنودی۔ کامیاب ہوئے تم، کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ کامیابی کی منزلیں طے کرتا۔ عنوان گفتگو قرار دیا گیا ہے لبیک یا حسین، یعنی ہر عزادار اپنی زبان سے جب یہ جملے کہتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور اس کے ذہن میں جو لبیک یا حسین کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں کیا باتیں ہونا چاہیے، اور لبیک یا حسین کہنے کے لیے اپنے اندر کون سی خوبیاں پیدا کرنا ضروری ہے، اور کن برائیوں سے خود کو بچانا ضروری ہے تاکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہ رہ جائیں، بلکہ جب وقت کا حسین یعنی حضرت مہدی منتظر عجل اللہ تعالی
عرش شریف کا ظہور ہو اور بلایا جائے اور منادی ندا دے کے خبر دے، تو جیسے انصار حسین نے کربلا میں حسین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تھا، اسی طرح سے ہم بلا جھجک، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی لالچ کے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں۔ حسین کے ساتھ جو آئے تھے ان میں جو واپس چلے گئے ان میں ایک بڑی تعداد ان کی تھی جو صرف اس لالچ میں آئے تھے کہ لوٹ کا مال ملے گا۔ تو جو دنیا کے چکر میں آئے تھے وہ حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن جو آخرت کے لیے آئے تھے جتنا سختیاں بڑھتی گئیں اتنا ہی ان کے ثبات قدم میں اضافہ ہوتا گیا، اور شب عاشور جب امام نے بیعت اٹھا لی، چراغ بجھا دیا، تب بھی کوئی نہ گیا۔ اس کے بعد وہ اسی دنیا میں رہتے ان منزلوں میں پہنچ چکے تھے انصار حسین، جس کا ایک نمونہ سامنے آیا جب رات کے سناٹے میں شب عاشور جناب ہلال امام کو میدان میں جاتے دیکھ کے پیچھے پیچھے آئے ہیں، تو ہلال کے ہاتھوں کو پکڑ کے حسین نے ساتھ لیا تھا اور پھر کہا تھا کہ کیا جنت میں تم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ٹھکانہ دیکھنا چاہو گے؟ یعنی ان کو جنت پہ اتنا یقین تھا اور ان کو اپنی آخرت کا اتنا یقین تھا کہ اللہ نے شہادت کل ہونے والی ہے، جزا تو کل ملنا ہے، حقدار تو کل جزا کے ہوں گے، لیکن ان کے فیصلے شہادت پر اتنا بھروسہ تھا کہ پروردگار نے ان کے زندگی ہی میں ان کی جنت ان کے سامنے پیش کر دی۔ مالک ابھی کل تک رک جا، کیا معلوم ان میں کون بدل جائے؟ کہا نہیں، اب یہ وہ انصار ہیں جو صرف اور صرف حسین کے ساتھ آئے ہیں اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے حسین آئے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ کی رضا کا حصول، وہ مقصد ہے پیغمبر کے دین کی حفاظت کا انتظام۔ اب ان میں سے کوئی واپس جانے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ چند مسلسل شبوں میں جو تذکرے کیے ہیں اس میں دو پہلو گفتگو کے رکھے ہیں۔ عنوان لبیک یا حسین کی تفصیل یہ ہے کہ عصر غیبت میں ایک حسینی پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اور ایک حسینی کو غیبت کے دور میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کیسا خود کو بنانا ہے کہ وہ زمانے کے مولا کی خدمت میں حاضری کے لائق ہو جائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دو حصوں میں گفتگو کی ہے۔ ایک حصہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بقا کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے جو انتظام کیا ہے، وہ انتظام کسی اور عبادت کے انجام دینے کے لیے مشکل سے دکھائی دیتا ہے۔ آج 14 صدیاں گزر گئیں اور عزا ساری رکاوٹوں کے باوجود، سارے موانع کھڑے کیا جانے کے باوجود عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ جب رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کے بعد عزا میں کسی نہ کسی کیفیت سے کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہو جاتا ہے، کوئی کمی نہیں آتی۔ تو جس عمل کے لیے، جس کام کے لیے اتنا اہتمام ہو یہ اللہ کی طرف سے، تو پھر اس عمل کے، اس کام کا کوئی اتنا بڑا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اور روز میں نے دہرایا ہے کہ عزاداری کے اہتمام کا مقصد وہی ہے جو قربانی حسین کا مقصد ہے، اور قربانی حسین کا مقصد تھا حسین کی اپنی زبان سے اصلاح امت اور
حسین کے جانشینوں کی زبان سے امت کو گمراہی کے اندھیرے سے نکالنا، امت کو گمراہی کی حیرت سے نکالنا کہ آدمی کھڑا ہو اور اسی سمجھ میں نہ آئے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ حسین کی قربانی اس حیرت کو دور کر دیتی ہے اور اس کے سامنے حق سچ اور آشکار ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حسین کی قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ امت کو جہالت اور بے خبری اور اگنورینس سے نکالا جائے اور اسے نالج اور علم تک پہنچایا جائے۔ یہ مقاصد عزاداری ہیں۔ میرے عزیزو، آج جو باتیں کہنا چاہتا ہوں، دو گفتگو کے دو پہلو میرے، ایک جو میں نے کل سے گفتگو صراحت سے زیادہ شروع کی ہے کہ وہ کون سی خوبیاں اور کمالات تھے جن خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے انصار حسین کے ساتھ رکے رہے، اور ان خوبیوں اور ان کمالات میں سے وہ کون سی خوبیاں اور کمالات ہیں جن کو خصوصی طور پر خود حسین علیہ السلام نے یا ان کے بعد کے ائمہ طاہرین نے اہمیت دی ہے اور لائق تذکرہ قرار دیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے دو تذکرے کیے تھے، ایک فقیہ ہونا، دین کا شعور کے ساتھ پورے دین کو سمجھنا، یہ وہ کمال ہے کربلا میں جس کمال پر حسین نے خصوصی دعوت نامہ دے کے بلایا ہے، اور جس کمال پر مجھے کربلا میں آنے والے مجاہدین میں کسی اور کی تاریخ میں پڑھنے کو نہیں ملتا ہے کہ جب وہ پہنچا ہو کربلا تو فاطمہ کی بیٹی نے، علی کی رخت جگر نے، جو چوتھے امام کی زبان میں خود عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ عالمہ کسی کو سلام کہلائے سوائے حبیب ابن مظاہر کے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جو خود عالمہ غیر معلمہ ہے اور جو اپنے وقت کی علی ہے، جب کوفے میں بولتی ہے تو جو نابینا سن رہے ہیں، جو چہرہ نہیں دیکھ رہے، انہوں نے کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیوں؟ کہا کوفے میں پھر سے میں علی کو سن رہا ہوں۔ وہ زینب جب کسی کو سلام کہلائے تو یہ احترام کی کون سی منزل ہوگی؟ خالی سلام نہیں کہلایا ہے، روایت کہتی جناب فضہ کے ذریعے خوشبو بھیجی ہے، جو دو عرب کلچر میں اس وقت کسی کے احترام کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتا تھا کہ انہیں خوشبو بھیجی کہ اس سے اپنی ریش کو معطر کرو۔ تو یہ احترام کس کو نصیب ہوا؟ جسے حسین فقیہ کہہ رہے ہیں۔ میں بار بار ایسی باتیں اس لیے دہراتا ہوں کہ اے میرے جوانوں، اے حسین کے عزاداروں، کچھ شیطانوں کے بہکائے میں آ کے جس فقیہ کو حسین سلام کہلاتے ہیں، انہی نسل سے وہی فقاہت جو آج جس کے پاس آئی ہے، ان فقہا کا احترام کرنا سیکھو۔ یہ اس لائق ہے کہ انہیں عالمہ غیر معلمہ بھی سلام کہتی ہے۔ دوسرا میں نے نمونہ پیش کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم مایوس ہو جائیں کہ ہم وہاں ان منزلوں پہ کہاں پہنچیں گے، ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم پست لوگ ہیں، ہماری نیکیاں لائق تذکرہ نہیں، ہماری زندگی گناہوں سے بھری، ہم دنیا پرست ہیں، ہم سے واجبات نہیں ہو رہے، ہم کہاں ہیں، اس لائق نہیں لگتے۔ مگر کربلا ایسے کو بھی مایوس ہونے سے بچاتی ہے۔ جو دوسرا امتیازی سلوک دکھائی دیتا ہے وہ جناب حر کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ تیسرے امام کے امتیازی سلوک ہے کہ پیشانی پر مادر گرامی کے معصوم ہاتھوں کا بنا ہوا رومال باندھ کے بتا دیا کہ اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ اب یہ عصمت کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس کی پیشانی بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اور پھر جب شہداء کی لاشیں دفن ہونے لگی تو ان کا مزار اور ان کی قبر اور ان کا روضہ الگ بنا کے سید سجاد نے بتا دیا کہ جو کسی لمحے اپنی آخرت بچانے کے لیے دنیا کو ٹھوکر مار کے حسین کی طرف چلا آئے تو پھر وہ اس امتیازی نشان کا حقدار بن جاتا۔ یہ دو تذکرے میں آپ کی خدمت میں کر چکا۔ آج ہمارے کلچر کے اعتبار سے جو عزاداری کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک سلیقہ اختیار کیا ہے، اس اعتبار سے 5
6 محرم سے خانوادہ حسین، خانوادہ پیغمبر کے شہداء کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آج کی شب 8 کی شب ہے۔ آج کی شب حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے مخصوص ہے۔ میں تھوڑا وقت اسی لیے لوں گا کہ اپنے نوجوانوں کو جو ان کا علم انتہائی محبت سے اٹھاتے ہیں، انتہائی جذبات کے ساتھ اٹھاتے ہیں، وہ تھوڑا سے ابو الفضل العباس کو پہچانے بھی۔ ہمارے یہاں جو حضرت ابو الفضل کی پہچان ہے، جس نام پہ شہرت ہے، وہ شاید اتنی درست نہیں ہے جتنی درست ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ میری گفتگو کا ایک پہلو ہے، لیکن یہ اختتامی حصے میں ہوگا۔ جو پہلا پہلو جس پہ تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں ایک اہم پوائنٹ کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قربانی حسین کا مقصد دین کی حفاظت، دین کی بقا، پورے پیغام دین کو بچانا اور قیامت تک اس کے بچنے کا انتظام کر دینا۔ عزاداری کے اہتمام میں وہی مصلحت چھپی ہوئی ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے بھی اس قربانی کے تذکرے کو باقی رکھا جائے، تاکہ جو قربانی کا ہدف و مقصد تھا وہی ہدف و مقصد اس عزاداری کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جتنا اہتمام کیا ہے، جو میں روز آپ کو سناتا ہوں، قرآن پہلی مجلس میں، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، ان سب کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں تقسیم کی، ہدایت کی، علماء پہ، فقہا پہ ساری ذمہ داریاں ڈالیں۔ لیکن مالک کو معلوم ہے کہ ایک دور وہ آئے گا جب زمانے کا ظلم و ستم اس وقت کے امام کو لوگوں کے درمیان رہ کے ان کی ہدایت کا موقع نہ دے گا، اور امام کو پردہ غیب میں جانا پڑے گا۔ اور پروردگار کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مدت ہمیں نہیں پتا کتنی طولانی، لیکن کم سے کم 260 ہجری سے آج تک 1443 ہجری، 1200 سال سے مدت کی تقریباً مدت گزر گئی۔ اب اس طویل مدت میں جب درمیان میں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اس ہادی کو جو ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام معصوم نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو اب غیبت کے دور میں ان کی اصلاح اور ان کی ہدایت کا کیا انتظام ہو کہ جو دور غیبت کے لوگ ہیں، جیسے ہم اور آپ ہیں، جو صدیوں پہ پھیلے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ جلد از جلد ظہور فرمائے، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کتنا طولانی مرحلہ ہے۔ تو اس دور غیبت اور امام کے موجودگی کے دور میں فرق ہوا نا۔ ایک فرق تو یقیناً ہو گیا کہ ایک دور ظہور ہے کہ جہاں امام اس زمین پہ موجود ہیں، اور ایک دور غیبت ہے، موجود ہے لیکن ملاقات ممکن نہیں ہے، نہ خود جا سکتے ہیں۔ دور ظہور میں بھی پابندیاں اور سختیاں تھیں، ملنا مشکل تھا، لیکن ائمہ نے اس کے حل نکالے، وکیل معین کیے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ فقہا کو، علماء کو ذمہ دار بنایا، ایک نظام چلایا۔ اب دور ظہور آیا، دور غیبت آ رہا ہے۔ اس دور غیبت میں دین کی حفاظت کا کام کیسے ہو؟ تو شاید پروردگار عالم نے اسی دور غیبت کے لیے 2 بڑے اہتمام عزاداری کے کیے ہیں، اور آپ دیکھ لیں دور ظہور ائمہ میں اس طرح کی عمومی عزاداری کبھی نہیں ہو سکی۔ 4تھے امام سے لے کے 11ویں امام تک عزاداری کرنا ممکن نہیں تھا۔ بہت مشکل سے کبھی کبھی کسی امام کو کوئی موقع مل جاتا تھا کہ کوئی شاعر پہنچ گیا گھر میں، تو گھر کے اندر پردے ڈال کے دروازے، آپ میری طرف توجہ رکھیں، دروازے پہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو دور ائمہ میں وہ سخت ترین دور تھا جہاں کربلا میں قبروں کے نشان تک مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر کوئی قبر تک جانا چاہتا تھا تو اس کی جان کا پتہ نہیں تھا کہ زندہ سلامت پہنچے گا یا زندہ سلامت واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔
ان ادوار سے بھی گزرا کہ گھر میں علی اور حسن اور حسین نام نہیں رکھے جا سکتے، ان سختیوں سے دور ظہور میں گزرا ہے۔ تو اس وقت ظاہر ہے نہ جلوس، نہ جلسہ، نہ گلی میں آ کے حسین کا تذکرہ، نہ دروازے پہ کوئی ایسی پہچان کہ جو حسینی ہونے کا، علوی ہونے کا، کربلائی ہونے کا کی پہچان دے دے۔ زیادہ تر دور تقیہ تھا۔ بڑی مشکل سے کچھ ائمہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے تذکرے ایسے مل جاتے ہیں کہ جب ان کے گھر میں، وہ تو جب محرم آیا، عاشور آیا، وہ گھر کے اندر کی ریا بھی کر رہے ہیں، ان کی اولاد وہ رو بھی رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے جو گھر کے باہر ہیں ان کی موجودگی میں سب سے چھپا کے جو ہو سکتی ہے وہ مجلس، وہ بھی مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہی جب دور ظہور، جب دور حضور ائمہ ختم ہوا اور دور غیبت شروع ہوا ہے، تو پھر دیکھیں الہی اہتمام کے علاوہ کیا ہے کہ اب ہمارا حاکم سامنے موجود بھی نہیں جو ہمارا دفاع کر سکے، لیکن دھیرے دھیرے پروردگار نے وہ انتظام کیا کہ عزاداری ہونے لگی اور سڑک پہ بھی آ گئی، میدانوں میں بھی آ گئی، کھل کے بھی ہو رہی ہے، ہر طرح سے ہو رہی ہے۔ تو یہ خصوصی اہتمام اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ اور اب ہم دور غیبت میں اگر ہمارا امام ہے تو ہم اس میں کسی طرح کے احساس سے کمتری کا شکار بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دور غیبت میں ہدایت کیسے کریں گے؟ میں کہتا ہوں ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہی تو ہے کہ بگڑے راستے سے سیدھے راستے پہ آدمی آ جائے۔ تو میں تو کسی طرح سے غیبت سے، احساس سے کمتری کے شکار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نتیجے بھی نگاہ رکھنا ہو، طریقہ کار پہ نہیں۔ دور ظہور ائمہ میں 11 امام کے دور میں شیعوں کی آبادی کتنی تھی اور آج دور غیبت میں کتنی ہے؟ تو جو گنتیوں پہ گنے جا سکتے تھے آج وہ دور غیبت میں ملین میں پہنچ چکے ہیں۔ تو بتاؤ دور ظہور میں کے مقابلے میں دور غیبت میں طاقت بڑھی ہے کہ گھٹی ہے؟ تو بڑھی ہے، تو پھر ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں۔ دور غیبت میں بھی امام ہمارا ان کام کو انجام دے رہا ہے۔ تو عزیزوں، میں جلدی سے بات کو کہہ کے مکمل کروں تاکہ دوسرے رخ پہ بات کر سکوں۔ اللہ نے دور غیبت میں ہدایت کے لیے 2 خصوصی انتظام کیے، ایک عزاداری کا اہتمام اور دوسرا اماموں کی جانب سے، نویں امام کے دور سے بات شروع ہو گئی تھی، اور وہ اہتمام تھا کہ امام کی عدم موجودگی میں فقہا کی طرف رجوع کرنا۔ اور یہ خود ایک صلوات بھیجے محمد اللہ نے 2 بڑے ذریعے دین کی بقا اور امت کی حفاظت کے بنائے، ایک عزاداری اور ایک نظام مرجعیت و تقلید۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو اس وقت جو سب سے زیادہ حملہ ہے وہ انہی 2 چیزوں پہ، ایک نظام مرجعیت کے خلاف ہے، کبھی انہیں بدنام کر کے، کبھی نظام تقلید و مرجعیت خلاف میں نئے نئے نظام پیش کر کے، چاہے وہ خالی نام کے ہوں۔ آج کل جو لفظ اخباری بولا جاتا ہے وہ حقیقتاً اخباری نہیں ہے۔ اخباری وہی ہو سکتا ہے جو ساری حدیثوں کا جانکار ہو، حدیثوں کی کتابیں اس کے اپنے براہ راست اس کے علم میں ہوں، اور وہ حدیثوں کو پڑھ کے خود اس سے مطلوب نکال سکے۔ میں پوچھتا ہوں پورے ملک میں اس وقت ہندوستان میں جتنے لوگ حضرات اخباری ہیں، وہ کیا ان میں کوئی ایسے بھی ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہیں، جتنوں کو پہچانتا ہوں جو ان کے بزرگ علماء ہیں جو ہندوستان کے اخباری حضرات کے، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو براہ راست حدیث کے مفہوم کو سمجھ سکے؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف عربی آنا کافی نہیں ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی آنے کے ساتھ ساتھ، پرسوں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ سلسلہ روایت ایسا ہے کہ جس سے بھروسہ کیا جائے کہ ارشاد معصوم ہے یا یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ اس کو چیک کر کے طے ہو کہ یہ جملہ معصوم کا ہے۔ اب معصوم کا جملہ ہے تو کن حالات میں کہا گیا ہے، کس وقت کہا گیا ہے، کون سی صورتحال تھی؟ تقیہ کا منزل تو نہیں تھی، دشمن کے سامنے ہے، دوست کے سامنے ہے۔ تو جب تک کہ پوری تاریخ اور معصومین کی سیرت انسان کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک بھی حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کسی ایک جملے کو کہیں سے اٹھا کے آپ لے آئیں، کسی بھی مضمون سے، اس کے سیاق و سباق کو، کنٹیکسٹ کو نہ دیکھیں تو اس کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا۔
تو اگر حدیث سے سیدھے احکام خدا سیکھنے کی بات نکالنے کی بات بھی کوئی میرا بھائی کہتا ہے، پھر تو اسے اچھی عربی آنا چاہیے، دور معصوم کی عربی آنا چاہیے، آج کی عربی نہیں، دو چار ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ڈکشنری سے گوگل سے تلاش کر لینا۔ دور معصوم کی عربی آنا چاہیے، اسے لفظوں کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ اپنے معنی کو بدلتے ہیں تو کن کن معنی میں کب کب استعمال ہوا ہے اور کتنی مرتبہ معنی بدلے ہیں۔ ہم جو لفظ اس وقت عربی کا پاتے ہیں، اس وقت کے معنی ہمارے دماغ میں آتے ہیں، لیکن جس وقت معصوم نے وہ لفظ استعمال کیا تھا اس وقت اس لفظ کے معنی کیا تھے۔ مثلا لفظ اجتہادی ہے، آج لفظ اجتہاد آتے ہی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ قیاس کے معنی میں ہے، لیکن میرے بھائی کو کیا پتا ہے کہ بہت زیادہ یہ لفظ اجتہاد آیا ہے عبادتوں کے سلسلے میں پوری کوشش کرنے کے لیے، حکم خدا کا پتہ چلانے کے لیے نہیں، عبادتوں میں پوری کوشش کرنے کے لیے۔ تو لفظوں کی تاریخ مفہوم بدلتے ہیں، لفظوں کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے، لفظوں کا حسب و نسب معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ اس کا روٹ ورڈ یہ ہے کہ روٹ ورڈ یہ ہے، اس ڈھانچے پہ آیا ہے تو اس کا یہ معنی ہو جائے گا، اس ڈھانچے پہ جائے گا تو یہ معنی۔ تو عربی کوئی بہت معمولی کھیل نہیں سمجھ لینا۔ اور پھر اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے، آپ ترجموں سے کام چلاتے ہیں، تو میرے عزیز پھر آپ تقلید فرما رہے ہیں۔ اصول کافی کا ترجمہ اگر کسی مولانا نے کیا ہے اور آپ اس ترجمے کو پڑھ کے اس سے خدا کا حکم نکال رہے ہیں، تو جو حدیث ہے وہ آپ نے کہاں سمجھی؟ تو جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے سمجھی ہے وہ حدیث، تو آپ تو اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں نا، تو اسی کا نام تو تقلید ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ مترجم پہ اعتماد کرتے ہیں جو کسی نچلے درجے کا عالم ہوتا ہے، ہم عالم وقت پہ اعتماد کرتے ہیں جس سے بڑا عالم اس وقت زمین پہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے دونوں کے درمیان۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت مسائل پیدا ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو خصوصیت متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک نظام تقلید اور اجتہاد اور دوسرے نظام عزاداری، ان دونوں کے پیچھے ہمیں تباہ کرنے والا پڑا ہوا ہے۔ نظام عزاداری میں جو معاملات درپیش ہیں ان کی ایک مثال کے ذریعے بات واضح کروں۔ قرآن مجید ہماری اللہ کی دی کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے آئی۔ اس اللہ کی دی کتاب کو جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دشمن نے ہمیشہ کوشش کی کہ قرآن کے الفاظ بدلے جائیں، لیکن اس میں وہ ہمیشہ ناکام ہوا ہے۔ اور قرآن سورہ ہم کی بسم اللہ سے لے کے اور سورہ ناس کی سین تک وہی ہے جو اللہ کے بارگاہ سے نازل ہوا ہے، اس میں کچھ گھٹایا یا بڑھایا نہیں گیا ہے۔ اگر لفظی تبدیلیاں علماء کے درمیان بحث ہے، میں اس بحث کو نہیں پیش کرنا چاہتا، میں صرف ایک جوانوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے، تو ایک ہمارے درمیان بحث ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے کہ نہیں، یعنی کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں۔ تو ایک ہے تحریف لفظی، یعنی قرآن کے لفظوں کو، جملوں کو، سینٹنسز کو بدلا گیا ہے کہ نہیں، اور کچھ بڑھایا گیا ہے کہ نہیں، اور کچھ گھٹایا گیا ہے کہ نہیں۔ تو علماء شیعہ کا جواب یہ ہے کہ نہیں، نہ لفظ بدلے گئے ہیں، نہ جملے بدلے گئے ہیں، نہ سینٹنس بدلے گئے ہیں، نہ گھٹایا گیا ہے نہ بڑھایا گیا ہے۔ لیکن ایک تبدیلی کی اور قسم ہے، لفظوں کو باقی رکھتے ہوئے اس کے معنی میں مینپولیشن کرنا۔ آج بھی بہت ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے، صرف ہمارے لیڈر لوگ بیان دیتے ہیں، اب اس کے بعد جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، یعنی جو ہم نے کہا تھا وہ نہیں بتایا جا رہا، اس کا کوئی اور مطلب نکالا جا رہا۔ تو یہ کام قرآن مجید کے ساتھ، کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کچھ اور اس کے مطلب بیان کیا جا رہا ہے کچھ، یہ کہلاتا ہے تحریف معنوی۔ یعنی الفاظ تو نہیں بدلے لیکن معنی بدل دیے گئے اور اللہ کی بات لفظ کے باقی رہتے ہوئے بھی بدل گئے۔ یہ ہے قرآن میں اور بہت کیا گیا۔ میں اس کی سادہ سی مثالیں دے دوں۔ قرآن مجید میں آیہ ولایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان بندے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ولی اللہ ہے۔ ولی کا مطلب مولا،
ولی کا مطلب حاکم، ولی کا مطلب تمہارے اوپر صاحب اختیار، یہ اس کا اصلی مفہوم ہے، لیکن اس کا مفہوم بدلا گیا۔ اور اسی عالم اسلام میں ایک بڑی تعداد مفسرین کی انہوں نے لکھا کہ ولی کا مطلب ہے دوست، کہ تمہارا مراد دوست ہے، تمہارا دوست ہے اللہ، تمہارا دوست ہے رسول، اور تمہارا دوست ہے وہ جو نماز قائم کرے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اب یہ ولی کے مطلب کو دوست سے بدلنا یہ تحریف معنوی ہے۔ میں ایک مثال اس کی اور دے دوں، تھوڑی سی بات واضح ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تحریف معنوی کی مثال دے رہا ہوں۔ میدان غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے لیے اعلان کیا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا اس سے پہلے پیغمبر نے پوچھا بھی کہ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ یہ تو پیغمبر نہیں پوچھ رہے تھے کہ تم سے زیادہ تمہارا دوست نہیں ہوں، تمہارے اوپر تم سے زیادہ صاحب اختیار ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں آپ کا اختیار ہمارے اوپر ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ دیں ہمیں اختیار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو پھر ہمیں گلا کٹوانا پڑے گا، تو آپ کا اختیار ہمارے اوپر ہم سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو میں جس کا مولا اس کے علی مولا، لیکن اس کی ایک تعویل ہوتی ہے کہ مولا سے مراد دوست ہے۔ اب آگئی بات، ایک چھوٹی سی بات سنا دیں۔ ابھی اسی سال میں پڑھ رہا تھا، علماء افغانستان میں کوئی عالم ہے جو تحقیق کر کے در اہل بیت تک پہنچ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ من کنتو مولا کے معنی کیا ہیں، حاکم کے ہیں۔ ان کے کوئی دوست تھے بچپنے کے، وہ ہمیشہ ٹوکتے تھے تم کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے، اور بحث کرتے تھے کہ مولا کے معنی ہے دوست، محبت کرنے والا۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عالم مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کچھ ضروری کام تھا، گھنٹے 2 گھنٹے ملاقات کی، اس کا جلدی واپس گئے کہ مجھے شہر واپس جانا ہے اور وہاں کوئی بہت ضروری کام وہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، وہ کہتے ہیں دوست کے معنی ہے، حاکم کے نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب وہ چلے گئے تو 1 گھنٹہ جب وہ جا چکے اور 1 گھنٹہ ان کا شہر رہ گیا، تو میں نے ان کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ ایک بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری بات کہنا، فوراً واپس آؤ۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسے ابھی تو آیا ہوں اور مجھے یہ کام ہے، ارجنٹ ہے، پہنچنا ہے، اور واپس نہ بلاؤ، لیکن یہ مسلسل اصرار کرتے رہے بہت ضروری کام ہے، بہت ارجنٹ کام ہے، فوراً واپس آؤ، فوراً واپس آؤ۔ آخر ان کو بلا لیا۔ جب وہ دوست اپنی اس ضرورت کو چھوڑ کے گھر کی طرف پہنچ رہے تھے اور وہاں سے واپس آ گئے، تو آگے بیٹھے گا بھائی کون سی آفت آ گئی، ابھی تو یہاں سے گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی تمہارے اوپر کہ اتنی ضروری کام سے مجھے واپس بلا لیا، گھر نہیں پہنچنے دیا، کیا آفت آ گئی تھی سنیے۔ تو انہوں نے ان عالم نے ان سے کہا کہ میں نے تم کو بلایا کہنے کے لیے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بگڑ گئے، یہ کوئی بات ہوئی ہے، کوئی کہنے کی بات ہے، اتنی اہم بات ہے کہ تم نے اتنے ضروری کام سے مجھے بلا لیا۔ تو کہا کہ تمہیں بلا لیا یہ کہنے کے لیے تمہارا دوست تو تم ناراض ہوئے جا رہے ہو، اور غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے آگاہ جانے والوں کو واپس بلوایا، اور واپس بلوا کے خالی یہ سنایا کہ تمہارے دوست ہیں علی اور میں بھی تمہارا دوست ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ میں دراصل اس وقت صرف آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ تحریف کی 2 قسمیں ہیں، ایک تحریف لفظی، تحریف یعنی بدل دینا، اور ایک تحریف معنوی۔ قرآن مجید کے لفظوں کی تبدیلی تو اللہ کی گارنٹی ہے کہ کوئی دشمن کبھی نہیں کر سکتا، کہ اصل قرآن موجود رہے گا، لیکن شروع سے آج تک قرآن کی آیات کا مطلب بدلا گیا ہے، اور یہ کام پیچھے یہودیوں کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی خود اس میں آیا کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ جو بات جہاں کہی گئی وہاں سے ہٹا کے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے بات بدل دیتے ہیں۔ یہ کام قرآن کے ساتھ ہر دور میں ہوا ہے، اور اس کے پیغام کو بدل دیا گیا۔ جب پیغام ہی بدل گیا تو لفظ کیا کر لیں گے؟ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ دشمن آج عزاداری کے پیچھے بھی اسی طرح پڑا ہے۔ عزاداری کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، پہلے تو اسے روکتا ہے، جب نہیں رکتا
تو آزاداری کا جو ڈھانچہ ہے اسے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بار بار آپ کی خدمت میں بات کہی ہے کہ آزاداری میں جو ہماری جو علائم اعضاء ہیں، علم، تابوت، جھولا، اس طرح کی چیزیں، یہ ہمارے بزرگوں نے اس لیے شروع کی تھی نکالنا رکھنا کہ ان کو دیکھ کے کربلا کا علم یاد آئے، ان کو دیکھ کے کربلا کا تابوت یاد آئے، پیغام کربلا ملے، کربلا کو کا منظر کی کیفیت محسوس ہو جائے، اس لیے شروع کیا تھا۔ مگر ہماری ناسمجھی سے یا کسی کی چال سے نہیں پتا مجھے، میں نہیں کہہ سکتا، اور اب تو بہرحال سازشوں کی شکل ہے کہ وہ جتنے علائم اعضاء، علم اور پنجہ اور مشکیزہ اور جھولا اور تابوت، ان سب چیزوں سے وہ کیفیت مٹتی چلی جا رہی ہے جو اسے دیکھتے ہی کربلا یاد دلائے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ وہ گھوڑا کہ جو چاندی اور سونے کے زیورات سے لدا ہوگا، اس کو دیکھ کے کربلا نہیں یاد آئے گی، کربلا تو اس دلدل کو دیکھ کے یاد آئے گی کہ جس کے اوپر خالی ایک کپڑا پڑا ہو، جو خون کے داغ ہوں اور تیروں کے نشانات ہوں، تب کربلا یاد آئے گی۔ ایک سادہ سے پرچم ہو جس میں ایک چھوٹا سے مشکیزہ لگا ہوا ہو، اس کو دیکھ کے کربلا کی یاد آئے گی۔ تو یہ سادگی کے ذریعے جو یاد کربلا دلانے کی صلاحیت تھی ان شاعر میں اور ان چیزوں میں، وہ دھیرے دھیرے ہم اس سے سادگی الگ کر کے اس یاد دلانے کی صلاحیت کو چھینے لے رہے ہیں۔ علم نہیں ختم ہوا، لیکن اس کی وہ کیفیت جو پیدا کرنا چاہیے تھی، اس کی وہ کیفیت اس سے چھین لی جائے۔ یہ ہے تحریف معنوی۔ مجلس، نوحہ، ماتم، یہ سب چیزیں عزاداری کا جو حصہ ہیں، ان کے ذریعے کربلا اس طرح یاد آئے کہ اپنا پیغام بھی ساتھ لے کے آئے، کربلا اس طرح یاد آئے کہ پیغام بھی ساتھ لے کے آئے۔ بڑی آسانی سے ہدف کربلا، ہدف قربانی حسین کو بدلا گیا اور نظریات پیش کر دیے گئے کہ حسین نے معاذ اللہ قربانی بس اس لیے دی تھی تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرا دے۔ اب یہ تحریف معنوی ہے۔ مقصد قربانی حسین ہے اصلاح، یعنی توجہ دیں، بہت قیمتی اور اہم بات کہہ رہا ہوں، کاش کے پہنچا سکوں۔ خود حسین کی زبان سے ان کی قربانی کا مقصد بتایا گیا، اصلاح امت، طریقہ بتایا گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ان کے پوتے نے بتایا کہ مقصد گمراہی کے اندھیرے کو مٹانا، گمراہی کے حیرت کو ختم کرنا، جہالت کے اندھیرے کو مٹانا۔ اب یہ ہے مقصد قربانی کربلا۔ اگر یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے کہ کربلا میں حسین نے قربانی دی، جیسے کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کے ذہن میں ہے کہ عیسیٰ نے قربانی دی تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، وہی تصور ہمارے ہاں بٹھا دیا گیا کہ کربلا میں قربانی دی حسین نے تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلا دے۔ میرے عزیزو، اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ ان کی عزاداری جہنم سے چھٹکارا دلا دے گی، اسی لیے قربانی دی گئی تھی، تو اس سے گناہ گھٹیں گے کہ بڑھیں گے؟ اگر ہم کو یقین ہو جائے کہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف کرا دینا، بخشوا دینا، اس کے بعد میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت بڑھے گی یا گناہ کرنے کی ہمت بڑھ جائے گی کہ کچھ بھی کر ڈالو، حسین نے تو قربانی دی ہے، بخشوا دیں گے؟ توجہ دے، میں رکا ہوں یہاں پہ، سوچیں آپ، اگر میرے ذہن بیٹھا ہو کہ حسین نے قربانی دی میرے گناہ بخشوانے کے لیے، تو اب میں آج یہ اطمینان ہو جائے کہ حسین نے میرے گناہوں کو بخشوانے کے لیے قربانی دی ہے، تو کل سے میں گناہوں سے بچوں گا یا گناہوں کی ہمت بڑھ جائے گی؟ سیدھی سیدھی بات، ہمت بڑھ جائے گی کہ چاہے کتنے ہی گناہ کر ڈالو، حسین کی قربانی سے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو بتائیے مقصد حسین کے خلاف چلے گئے کہ نہیں؟ مقصد حسین تو ہے ہم بگاڑ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم اسے بدل دیں اگر، تو نتیجہ یہ نکلے کہ بگاڑ بڑھنے لگے۔ یہ ہے تحریف معنوی۔ عزاداری اس سے
دو چار ہے، اور اس طرح کے نظریات ایجاد کر کے مثلا ہمیں تو بس رونے کے لیے پیدا کیا گیا. ارے حسین نے قربانی دی تھی، خود بھی کہتے ہو حسین کی قربانی نے نماز کو بچایا، حسین کی قربانی نے قرآن کو بچایا، حسین کی قربانی نے کعبے کی عظمت کو بچایا، حسین کی قربانی نے سجدے کو بچایا. تو پھر جب ان کی قربانی نے ان چیزوں کو بچایا تو آزاداری کو بھی یہی کام کرنا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آزادار کہے کہ اب انہوں نے وہ بچا لیا لیکن ہم سے نماز سے مطلب نہیں، ہم سے روزے تو پھر بچایا کس کے لیے بھائی؟ جب آپ سے خود ہی مطلب نہیں ان چیزوں سے تو انہوں نے بچایا کس کے لیے؟ اب آپ کہیں کہ فلاں کے لیے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب حسین کی نگاہ میں وہ زیادہ چہیتے ہیں جن کے لیے بچایا ہے. تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اگر نماز بچائی حسین نے، سجدہ بچایا حسین نے، اگر حج بچایا حسین نے، اگر کعبے کی عظمت بچائی حسین نے، تو پھر عزاداری کو یہی کام کرنا چاہیے. اور پھر عزادار سے بڑھ کے کوئی حقدار نہیں ہے کہ سجدے میں وہ سر جھکائے، کعبے کے طواف وہ کرے اور قرآن کی تلاوت وہ کرے، اس لیے کہ حسین نے اسی کے لیے یہ فریضہ انجام دیا تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ. میں اتنا وقت اس گفتگو میں نہیں لینا چاہتا تھا، دوسرے پہلو پہ میری بات کم رہ جائے گی میرے عزیزوں. دوسرا پہلو میرا یہ تھا لبیک یا حسین کہنے کے لیے ہمیں وہ صفات اور وہ ہنر اور کمالات اور وہ فضیلتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گی. جو کمالات پیدا ہوئے تو کربلا کے انصار حسین تک پہنچے اور اپنے سب کچھ نچھاور کر کے حسین کے کا ساتھ دیا اور ان کے مقصد کو میں ان کی نصرت کی. عزیزو، ان میں سے ان کمالات میں سے وہ کمالات جو معصومین کی زبان پر جن کے تذکرے آئے یا معصومین نے اپنے برتاؤ کے ذریعے ان خوبیوں کو زیادہ اہمیت دی، ان میں سے دو کا تذکرہ میں نے کل کیا. ایک جنت و جہنم کے درمیان پا کے توبہ کی راہ پہ آن کے حر بن جانا، اور دوسرے دین کا شعور اور سمجھ، قرآن و حدیث سے براہ راست دین کو مکمل طور پہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر کے فقیہ بن جانا. آج چونکہ ہمارے علمدار حسینی سقائے سکینہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شہادت کے تذکروں کی شب ہے، اس لیے میں نے کچھ وہ امتیازات جو کربلا والوں کے کمالات میں وہ امتیازی صفت کہ جو حضرت ابو الفضل کو حاصل ہے. میں نے کسی دن یہ جملہ کہا تھا کہ حسین کے اس لشکر میں فقیہ حبیب بھی ہیں، قاری مسلم بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، عبادت گزار ترین لوگ بھی ہیں. یہ فضائل اور کمالات والے لوگوں کا مجموعہ ہے. مگر مذہب اہل بیت میں جب کسی کو کہیں سردار بنایا جائے تو ہمارا معیار یہ ہے کہ جو سردار بنایا جاتا ہے وہ جن کا سردار بنتا ہے ان سے زیادہ صاحب فضیلت ہوتا ہے. ہماری دلیل بھی یہی ہے کہ علی خلیفہ ہونے کے حقدار ہیں اس لیے کہ تمام اصحاب میں علی ہی سب سے زیادہ علم والے بھی ہیں، علی سب سے زیادہ شجاعت والے ہیں، علی سب سے زیادہ سخاوت والے ہیں. تو چونکہ یہ سب سے افضل ہیں لہذا کسی کمتر کو ان کے اوپر حاکم نہیں بنایا جا سکتا. یہ دلیل ہے مولا علی کے خلیفہ رسول ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل. لیکن اس کا جواب میں شارح نہج البلاغہ ابن ابی العزیز معتزلی جیسے پیدا ہوئے اور اپنی ٹیڑھی سوچ کو اللہ کی طرف جڑ دیا اور انہوں نے شرح میں لکھ دیا کہ حمد اس اللہ کی کہ جس نے مفضول کو یعنی جو کمتر ہے افضل پر جو برتر ہے حاکم بنا دیا. اللہ نے تھوڑی بنایا بھائی، کہاں سے اللہ نے بنا دیا؟ خیر یہ باتیں اس وقت کرنے کی نہیں. تو مذہب اہل بیت کا پکا نظریہ اور ہر صاحب عقل اس بات کو قبول کرے گی. مثلا ایک کالج ہے، اس کالج میں ہر طرح کی صلاحیت کے ٹیچرز موجود ہیں، پروفیسر موجود، لیکچرز موجود ہیں. تو پرنسپل کس کو بنایا جائے گا؟ جو ان سب میں کمزور ہو. کس کو بنائیں گے؟ سب سے کمزور کو بنائیں گے، ان جیسے کو بنائیں گے، یا ان کا پرنسپل بنانے کے لیے کسی کو ڈھونڈ کے لائیں گے جو ان سب سے اونچا ہو؟ تو پوری دنیا میں نظام ہے کہ کہیں بھی کسی کو کسی کے اوپر مسلط کیا جائے تو اس کو ان سے اونچا ہونا چاہیے. اگر کربلا کے شہید کمال و فضائل کا مجموعہ ہے
مفسر ہیں، محدث ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، عبادت گزار ہیں، شجاع ہیں، فقیہ ہیں، تو ان میں اگر کسی کو منتخب کر کے ان کمالات کے مجموعے کے اوپر کسی کو سردار بنایا جائے تو وہ کتنا اونچا ہوگا، اور اس سردار کا نام ہے ابو الفضل العباس، جو مراحل فقہ میں حبیب سے اونچا ہو، جو مراحل عبادت میں مسلم نے اور سجدہ سے اونچا ہو۔ میں فقہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی پڑھنے کو ملا۔ آدمی ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، اور قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، مجھے ہمیشہ علم میں بڑھا، لیکن خالی علم میں قابلیت نہ دے، یہ علم عمل سے بدلے اور میں صالح بندوں میں شامل ہو جاؤں، خالی علم نہیں، صالح لوگوں میں علم کو عمل سے بدل کے وہاں تک پہنچ جاؤں۔ ابھی مجھے پڑھنے کو ملا رسول اللہ سے اپنے رشتے کو مولا علی نے بیان کیا تھا کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، جیسے ایک پرندہ ماں اپنے بچے کو دانا بھراتی ہے، ویسے رسول اللہ نے مجھے علم بھرایا ہے۔ ہمارے نانیال میں ایک تھے مولانا ابو القاسم نقوی، بچپن میں ان کی مجلس سنی تھی، کچھ باتیں یاد رہ گئی، ایک صرف سنا دیتا ہوں کہ انسان کی مثال انسان سے دے دیتے کہ جیسے بچہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن کیسے دے دیتے؟ انہوں نے بہت وجہ بتائی تھی، اسی میں ایک یہ تھا کہ ماں جو دودھ پلاتی ہے وہ روٹی کھا رہی ہے، چاول کھا رہی ہے، پھل کھا رہی ہے، وہ سب بدل کے دودھ بنتا ہے اور بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، الہی نظام ہے۔ تو ماں جو کھلاتی ہے وہ بدل کے پہنچتا ہے، اور چڑیا جو کھلاتی ہے ادھر سے لیتی ادھر پہنچا دیتی ہے، اسے بدلتی نہیں۔ زقنی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ادھر سے جو لے رہے تھے ادھر ویسے ہی پہنچا رہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس مرحوم کے وقت میں گنجائش نہیں ہے، 2-4 منٹ سے زیادہ ہو جائیں، مرحوم کے اصالِ ثواب کی نیت سے پڑھ بھی رہا ہوں، اور آپ بھی ان کے دعا کریں۔ ہم علماء سے ہمیں فیض یاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک دوسری بات بھی کہی، انہوں نے کہا سنو، ایک بچے کی ماں مر جائے یا بیمار ہو جائے، دودھ نہ ہو، اب تو خیر شیشی چل گئی، تو اماں ہی نہیں پلاتی ہیں، اپنے ہی بچے کو شیشی چڑھاتی ہیں، اب وہ خود ہی سوچ لیں کہ وہ انسان کا دودھ پلائیں گی کہ جانور کا۔ شیشی میں آدمی کا دودھ تو نہیں آتا، عورت کا دودھ تو نہیں ہے نا۔ اور پھر میں ایک بات اور کہوں، یہ بچہ ہر لمحے بدل رہا ہے، ہر لمحے اس کے جسم ضرورت بدل رہی، ہر وقت اس کی خوراک کی ضرورت بدل رہی۔ آپ 3 مہینے کے انفینٹ، 3 مہینے 6 مہینے، تو 6 مہینے تک تو وہاں ایک ہی خوراک ملے گی، اور یہاں پروردگار کے ذریعے جو دودھ دیا جا رہا ہے وہ ہر خوراک پہ دیکھے گا کہ اس وقت اس کو کیا ضرورت ہے۔ لہذا ماں کا دودھ ماں کو بچے کو ملنا چاہیے، لیکن اگر بچے کے پاس ماں کا دودھ خشک ہو گیا تو کوئی دوسری دایا رکھ لی جاتی ہے، کبھی خالہ کبھی کوئی پلا دیتا ہے، کبھی کوئی پلا دیتا ہے۔ تو یہ انسانوں میں دیکھنے کو ملا، توجہ دیں، ان کے بزرگ کی باتیں نقل کر رہا ہوں، انسانوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ انسان اپنے بچے کو بھی دودھ، عورت اپنے بچوں کو بھی دودھ پلا دیتی ہے اور غیر کے بچے کو بھی پلا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا مگر پرندوں میں نہ دیکھو گے کہ پرندہ کسی غیر کے بچے کو دانا بھرائے، پرندہ ہمیشہ بس اپنے کو دانا بھراتا ہے۔ تیسرا جملہ انہوں نے کہا کہ اگر دانے کی بات نہ آتی تو دانا پڑتا ہے مٹی میں، تو پھر کہاں سے یاد آتا کہ جسے یہ دانا بھرایا جا رہا ہے وہ ابو تراب ہے، مٹی کا باپ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مولا نے اپنے لیے بتایا کہ مجھے رسول اللہ نے علم بھرایا ہے، اور وہی مولا حضرت عباس کے لیے فرماتے ہیں کہ زکا العباس زک العلم زکن زکا، فرماتے ہیں۔ اب یہاں گرامر ہے تھوڑا سے، جب ہم کسی کام کے کرنے کی بات کرتے ہیں تو کبھی جو کرتا ہے اس کام کو اس کا نام ہمیں معلوم، ہم بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہاں فلاں صاحب نے مجلس پڑھی، اور کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس نے پڑھی، مگر ہمیں پتا مجلس ہوئی، تو ہم کہتے ہیں مجلس پڑھی گئی، کس نے پڑھی ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ ہم چھپا رہے ہیں، نہیں بتانا چاہتے۔ فلاں نے بس ایک بات کہ ہم نے کہا فلاں نے یہ بات کہی، اب ہم فلاں نام لے لیں فتنہ کھڑا ہو جائے گا، ہمیں خالی باخبر کرنا اس بات سے، تو ہم کہتے ہیں ایسی بات کہی گئی، ہمیں پتا، ہم بتاتے نہیں۔ وہاں تو بتا دیا کہ رسول اللہ نے مجھے علم دیا،
مگر یہاں جناب عباس کے لیے مولا کہتے ہیں تو کہتے ہیں العباس زق العلم زقن زقا، عباس کو ویسے علم بھرایا گیا ہے جیسے چڑیا کو دانا بھرایا جاتا ہے۔ یہاں نہ بتایا کہ کس نے بھرایا، شاید وجہ یہ ہوگی کتنے نام گنائے، عباس تو جدھر جائے انہیں ایک علم دینے والا موجود ہے، باپ کی گود میں آئے تو باپ موجود ہے، ماں کی گود میں جائے تو ماں، بھائی کے پاس جائیں تو بڑا بھائی موجود ہے، دوسرے بھائی کے پاس جائیں تو موجود ہے، اور پھر اس گھر میں فرشتوں کی بھی آمد و رفت رہتی ہے، پتہ نہیں کس نے انہیں علم دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت ابو الفضل عباس کربلا کے مجاہدوں میں افضل ترین نہ ہوتے سو سردار نہ بنائے گئے ہوتے۔ اب سردار لشکر بنایا گیا تو کون سی صفتیں ہیں؟ معصومین کی زبان سے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، تھوڑا سے صفتیں تو مجھے پیش ہی کرنا ہے، کل پیش کروں گا۔ سنیے، اسی زیارت وارثہ میں امام صادق علیہ السلام کی زیارت کی زبان سے کلمات ادا ہوئے۔ امام نے زیارت میں پڑھا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ صفتوں کا بس ایک سلسلہ، ایسے کئی جملے ہیں۔ سلام ہو تم پر، کس پر؟ العبد، بندہ ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ پیغمبر گرامی جو افضل الکائنات ہیں، جب ان کے لیے تشہد پڑھا جاتا ہے تو وہاں بھی پہلے عبدیت کی ڈگری کی بات آتی ہے، بعد میں رسالت کی ڈگری کی بات آتی ہے۔ اشہد ان محمدن، کل میں انشاءاللہ اس عبدیت کے بارے میں بات کروں گا، اس لیے کہ جب تک یہ صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم لبیک یا حسین کو عملی شکل دینے کے قابل نہ ہو سکیں گے۔ عبادت اور ہے، عبدیت اور ہے، عابد ہونا اور ہے، عبد ہونا اور ہے۔ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اشارے آپ کے لیے خدمت میں حاضر ہیں۔ العبد ہونا بھی کافی نہیں، الصالح، المطیع، تین صفتیں۔ اس کے بعد انہی زیارتوں میں جائیں تو پھر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایھا اخ المواسی، عباس کے اندر مواسات کی صفت پائی جاتی ہے۔ تشریح نہیں کروں گا، صرف گنتی گنا رہا ہوں۔ انہی معصومین کے ارشادات میں جائیں تو پھر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کون سی امتیازی صفات بیان کیے۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کانا امن العباس، ہمارے چھٹے امام کا ارشاد، کانا امن العباس صلب الایمان، ہمارے چچا یعنی دادا، ہمارے یہاں جس کو ہم جب ایک پشت اوپر جائے دادا کہتے ہیں، لیکن وہاں چاہے کتنی پشتیں اوپر ہو، باپ کا باپ تو دادا ہے، لیکن یہ سب چچا ہی کہلائیں گے۔ کانا امن العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، دو بڑی صفتیں جس پر کل گفتگو ضرور کروں گے انشاءاللہ۔ یہ دو صفتیں پیدا ہو جائیں تو انسان لبیک یا حسین کی عملی شکل دینے کے قابل ہو جائے گا۔ فرمایا ہمارے چچا عباس کیسے تھے جانتے ہو؟ ہمارے عباس کیسے تھے؟ صلب الایمان، ایمان کے پکے تھے، وَنَافِذَ الْبَصِیرَہ، اور ان کی دل کی آنکھیں جو سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتی ہیں، ان کے بصیرت کی نگاہیں وہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ حقیقت نکلتا تھا۔ ان کی بصیرت نافذ تھی، ان کی بصیرت فیصلہ کن بصیرت تھی، اور جو طے کرتے تھے وہ ہمیشہ معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا تھا۔ اور بھی صفتیں کل تذکرہ کروں گا انشاءاللہ کہ جو سردار لشکر کی صفتیں ہیں، اگر ان کو ہم کم سے کم گنتی کر کے یاد تو رکھیں تاکہ کوشش کریں کہ ان کا عالم اٹھائیں، تو ہمارے اندر خالی جذبات نہ آئیں، ہمارے اندر وہ بصیرت بھی آئے جو ان میں تھی، وہ شجاعت بھی آئے جو ان میں تھی، وہ ایمان کی مضبوطی بھی آئے جو ان میں تھی، وہ وفا بھی آئے جو ان میں تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے حضرت ابوالفضل کو ٹھیک سے نہیں پہچانا ہے۔ ہمارے درمیان حضرت ابوالفضل کی کردار کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ جیسے معاذ اللہ وہ کوئی بہت غضبناک آدمی ہیں اور بات بات پہ بگڑ جانے والے، غصہ کرنے والے، معاذ اللہ، اور ان سے سب لوگ زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ صحیح پہچان مولا کی نہیں ہے، صحیح پہچان نہیں ہے۔ صحیح پہچان ان کی یہ ہے کہ وہ مطیع تھے، صحیح پہچان یہ ہے کہ پکے
فرمانبردار تھے. صحیح پہچان یہ ہے کہ اپنے آقا کے آگے ان کے نہ کوئی جذبہ تھا نہ کوئی بات تھی، ان کی اپنی الگ سے کوئی فکر نہیں تھی. جو فکر حسین وہی ان کی فکر، جو حسین کی تمنا وہی ان کی تمنا، جو حسین کی خواہش وہی ان کی خواہش. ابھی میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا، ورنہ جسے ساری زندگی ہر طرف یہ سننے کو ملا ہو کربلا کے لیے پالے گئے ہو، کربلا کے لیے پالے گئے ہو، اور اسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملے، مگر کبھی جو اصرار کیا ہو. جب کوئی لاش اٹھا کے لاتے ہیں ہر بار کہتے ہیں مولا آپ اجازت، اور پھر جواب میں وہ سننے کو مل جاتا ہے تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. آپ اس صورتحال کو دیکھیں، یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا. عباس کے لیے تلوار لے کے دونوں ہاتھوں میں لشکر پہ ٹوٹ پڑنا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے اس لشکر میں ڈوب جانا اور لڑتے لڑتے شہید ہو جانا، یہ ان کے لیے سب سے آسان کام تھا. ان کے لیے مشکل کام یہ تھا کہ کبھی اون محمد کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے سمیٹ رہے ہیں. ان کے لیے مشکل کام تھا کہ ننھے ننھے بچے التش التش کی آوازیں لگا رہے ہیں اور وہ تلوار لے کے ٹوٹ نہیں پڑ سکتے ہیں ظالموں پر. وقت کے امام کی اجازت درکار. صورتحال ایسے ہی گزرتی رہی یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ اب قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی آ گئے. تو پھر عباس پہنچے، آقا اب تو اجازت دے دیجئے. جواب پھر وہی سننے کو ملا کہ تم میرے لشکر کے سردار ہو. بزرگوں سے جملہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے سر جھکا کے چاہے زبان سے کہا ہو چاہے اپنے عمل سے کہا ہو کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں سردار ہوں. اسی لمحے خیموں سے التش کی آواز آ گئی بچوں کی. حسین نے کہا عباس ہو سکے ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. عباس کے لیے اتنا اذن ملنا بھی بہت بڑی بات تھی. جنگ کی اذن کا اجازت نہیں، پانی لانے کی اجازت ہے. لہذا ایک نیزہ لیا، اندر گئے، نیزہ لیا، علم لیا، ایک مشکیزہ لیا. وہ بیٹی وہ بھتیجی جو ہر لمحے نگاہ رکھے تھی چچا پہ، چچا کہاں کا بیٹا پانی لینے جا رہے ہیں ہمارے لیے. ہاں. ایک مرتبہ سکینہ خیموں میں دوڑی، سارے بچوں کو جمع کیا. اب کوئی العطش کہہ کے نہیں چیخے گا میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. بچے خیموں میں جمع ہو گئے. عجیب کیفیت ہے، بچے مطمئن ہے کہ پانی آئے گا. اور بہن نے دیکھ لیا کہ بھیا اب علم ہاتھ میں لے کے مشکیزہ باندھ کے جا رہا ہے. زینب کبریٰ راویہ ہے، جناب ام البنین فاطمہ بنت اسد مادر عباس نے دیکھا کہ کمسنی کے عالم میں حضرت ابو الفضل مولا علی کے گود میں بیٹھے ہیں اور علی تنہا ہے. علی ننھے عباس کے بازوؤں پر سے آستین ہٹا کے اٹھا کے انہیں بوسہ دے رہے تھے اور رو رہے تھے. ام المنین نے ہاتھ جوڑے، آقا یہ بچہ آپ کا پسندیدہ بچہ ہے گریا کے ساتھ. کہا ام المنین یہ بازو کٹیں گے. ماتم ہوا یہ ایک روئے. عباس تیار ہوئے، خبر ہو یہاں کہ بھیا جاؤ خدا حافظ، مگر میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ کربلا میں میرے بازو میں رسن باندھی جائے گی. میں سوچتا تھا جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو اس کی بہن کے کون رسن باندھے گا. اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے بازو رسن میں باندھے جائیں. نلے نلے بچوں نے حلقے میں لے کے چچا کو رخصت کیا. حسین نے بازو تھام کے اللہ کے حوالے کیا. شیر ٹوٹ پڑا لشکر پہ، ایک نیزے سے لشکر کو ہوا کی طرح اڑا دیا. دریا میں پہنچا، پانی بھرا، مشکیزہ پورا، چلوں میں لے کے پانی پھینکا، لے کے نکلا. دشمن نے گھیرا، اپنے ساتھ نے آواز دی پانی نہ جانے پائے خیموں میں، پانی نہ جانے پائے خیموں میں. مگر شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے جو آتا ہے اس کے تحت زندگی ختم ہو جاتی ہے. تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک بار سازش رچی گئی اور ایک جھاڑی کے پیچھے سے چھپ کے جو ظالم نے تلوار چلائی تو داہنا ہاتھ کٹ کے گرا.
ادھر بچے کھڑے دیکھ رہے ہیں، علم لے کے جب مشکیزے کے ساتھ علم لے کے ترائی میں اترے تھے تو ایک مرتبہ علم ہٹا تھا تو سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی تھی، آقا میرے چچا کی خیر ہو۔ اب جو علم پھر نکلا تو پھر اطمینان ہوا، چچا آ گیا، ایک بار جھٹکا لگا میرے چچا کو خیر ہو، مگر علم بائیں ہاتھ میں مشکیزہ بھی پکڑ لیا، ایک مرتبہ پھر دوسری تلوار چلی، علم زمین پہ گرا، ادھر خیموں میں بے چینی بڑھ گئی، ادھر عباس نے جلدی سے مشکیزے کو دانتوں سے روکا، گھوڑے کو اینڈ لگائی، جلدی خیمے میں پہنچا، کسی ظالم نے ایک بار نشانہ لگا کے مشکیزے پہ تیر مارا، قلب عباس کو توڑا، خون بہا، عباس نے خیموں کی طرف سے رخ موڑ دیا، بغیر پانی کے نہ جائیں گے، ارے بغیر ہاتھ کے مجاہد کو گھیر لیا، گر سر پہ پڑا، بابا بھائی آقا کو سلام بھیجا، آقا تمہارے اوپر میرا سلام۔ حسین کے کانوں میں بھائی کے سلام کی آواز پہنچی، کمر پکڑ کے چلے، مرثیہ پڑھتے ہوئے، اللہ قد انکسر الزہری وقلت حیلتی، ارے پورا لشکر ختم ہو گیا تھا مگر حسین نہیں کہہ رہے تھے میرے وسیلے ختم ہو گئے، مگر اب عباس جو مقتل پہ گرا، کمر توڑ دی بھیا، ارے میرے بھیا اب کوئی وسیلہ میرے پاس نہ رہ گیا، پھر مرثیہ پڑا، ارے جو آنکھیں ہیبت عباس سے جاگتی تھی اب وہ چین سے سوئے گی، اور جو آنکھیں عباس کے وقار کے سہارے اطمینان سے سوتی تھی اب وہ بے چین ہو کے نہ سو سکے گی، بس چند فکروں میں سن لے، پہنچے سرانے سر اٹھا کے رکھا، بھیا کیا حال ہے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں سر کے زخم کا خون بھرا ہے، رخصتی کی منزل ہے، آپ کا خون پاک کر دے تاکہ جاتے جاتے آپ کی زیارت کر لیں، اور آقا وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جائیے۔ حسین نے آنکھ سے تیر بھی نکالا، خون بھی صاف کیا، چہرے پہ نظر ڈالی، رخصت کے لیے تیار ہے۔ ہمیشہ اپنے بزرگ خطبہ سے جملہ سنتا آیا ہوں، چاہے احوال کی کیفیت ہو، حسین کی گود میں بھائی دم توڑ رہا ہے، آنکھوں سے بھائی کے چہرے کا نظارہ کر رہا ہے۔ ایک بار حسین نے کہا بھیا تم نے جو کہا وہ میں نے مان لیا، ایک چھوٹی سی فرمائش میری پوری کر دو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھیا کہہ کے پکار لو۔ عباس کے لبوں میں الفاظ آئے، خویا اے میرے بھیا۔ جوان بھائی نے بوڑھے بھائی کی گود میں دم توڑا، لاش چھوڑی، علم لے کے خیمے میں پہنچے، نوحہ فریاد برپا ہے، علم آیا ہے، علمدار نہ آیا، اٹھو عزادارو، اس ماتمدار علمدار کا ماتم کرو کہ جس کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔